سر آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کہیے گا پی ایم نے بھی کہا تھا کہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے جو اکنامک آئی ایم ایف کی اکنامک ٹیم ہے, آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی اکنامک ٹیم کو, تو آپ اور اب جو نئی شرائط دی گئی ہیں تو کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی جا رہی آئی ایم ایف کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو ملکی معیشت سنبھالنی تھی اس میں وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ایک بہت اپنا سمپل سا پیمانہ ہے, یارڈسٹک یہ ہے کہ کس دور میں عوام کتنے مطمئن تھے, کیا ان کا خوشحالی کا لیول کیا تھا, ان امپلائمنٹ کا لیول کیا تھا, قیمتوں کا لیول کیا تھا, انفلیشن کیا تھی. یہ تمام بڑے کامن فیکٹر جو عوام کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 11 مہینے میں تو ریکارڈ ہر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں. پتہ انٹرنیشنل ریٹنگ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے نہیں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں کوئی ہم سی اے اے 333 نیگیٹو اس قسم کی ریٹنگ پہ چلے گئے تھے, ویری کلوز ٹو ڈیفالٹ. تو اب تو آپ نے دیکھا کہ ہم تو بالکل بھی ہینگنگ بائی دی ایج, اور اس وقت عوام کی آپ حالت دیکھ لیں, قیمتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اوور آل کیاس ہے اپنا پرائسز میں, انفلیشن میں, اور عوام کتنے. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ یہ ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ کا شکار ہو جائے گا, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ چلیں یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو نقصان پہنچایا تھا اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کر کے کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں, جس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا قوم کی مورال کے اوپر, اور ہماری اپنا کرنسی مارکیٹ, اسٹاک ایکسچینج وغیرہ وغیرہ. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ ڈیفنس منسٹر نے یہ کہہ دیا بس تو یہ تو ملک تو گیا. لیکن چلیں فائنانس منسٹر اگر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہ ڈیفالٹ کا ڈر ہے, نہ ہوگا اور نہ ہم نے کیا, تو چلے اس کو بھی شوڈ ٹیک اٹ پازیٹیولی, اور اس کا سینٹیمنٹ جو ہے پازیٹیو آنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اکانومسٹ نہیں ہیں, وہ ایک ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ماہر ہوتے ہیں یہ فگرز کو آگے پیچھے, فگرز میں ان کو کوئی آپ ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں ان کا سارا زور جو ہے وہ فگرز پہ تھا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں کیا کیا اور ایسی خاص چیزیں ہیں جو کہ ان کو چاہیے تھا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کن چیزوں پہ ان کی آرم ٹوسٹنگ کر رہا ہے, کیوں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے کئی ہفتوں سے معاملات آگے چل رہے ہیں, گول پوسٹ بڑھایا جا رہا ہے, نئی ڈیمانڈ آ رہی ہیں. اور کون سی نئی ڈیمانڈز ہیں؟ یہ تو ہمیں پہلے پتہ تھا کہ یہ جو لگژری گڈز ہیں ان پہ 18 سے 25% ہو جائے گا, جی ایس ٹی وغیرہ, یہ تمام چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ اور ایسی چیزیں شاید ہو سکتی ہیں جو کہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. تو چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے ہمیں بڑا سخت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حالت یہ آگے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ چائنیز نے ہمیں چائنیز کا مشکور ہونا چاہیے ایٹ دی گورنمنٹ لیول, ایٹ دی نیشنل لیول, کہ انہوں نے جناب کا G20 کانفرنس میں ویسٹ کو, مغرب کو ایک قسم کا اکیوز کیا کہ پاکستان کی آج جو حالت ہے یہ اس کی یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان یہاں تک آیا ہے. جس طرح آپ لوگ ظاہری باتوں کو بھی مقصد یہی تھا کہ آپ ہم لوگ خود یہاں پر لے کر, بالکل ہم خود یہاں پر لے کر آئے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.